الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج بحمد فقہ الاسلامی بنام درس حدیث کی غالباً 11ویں نشست ہے، جس میں آپ کو فقہی مسائل اصل قول سے اخذ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے وضو میں سنت اس حوالے سے میں نے بتایا تھا۔ آج وضو کن سے ٹوٹ جاتا ہے، آج کا موضوع کیا ہے؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب عنوان ایسا ہے جو ہر نمازی کو جاننا ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو کو سلامت رکھنے کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں ینقض الوضوء 12 شیئا، وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ 12 ہیں۔ کتنے ہیں؟ وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ سب سے پہلے ما خرج من السبیلین، پیشاب اور پائخانہ کے راستے سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ عادتاً ہو یا اتفاقاً ہو۔ عادتاً سے کیا مراد ہے؟ عادتاً سے یہ مراد ہے کہ آپ کو ہر 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہر انسان کی ایک ہابی ہے، عادت ہے۔ تو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، یا بڑے استنجا کے لیے آپ جاتے ہیں، وہ بھی ہر انسان کی ایک عادت ہے۔ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جو بھی اپنی عادت کے مطابق جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اتفاقاً سے مراد یہ ہے کہ کبھی کسی وجہ سے کیڑا وغیرہ بھی نکل آتا ہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ما خرج من السبیلین الا روح القبول، پیشاب کے راستے سے کبھی ہوا آتی ہے، ہوا نکلتی ہے، تو وہ ہوا خجلان ٹائپ کی ہوتی ہے۔ وہ ہوا آپ کے ناپاکی کے راستے کو گزرتے ہوئے نہیں نکلتی، وہ ہوا آپ کے ناپاکی راستے گزرتے ہوئے نہیں نکلتی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کے راستے سے کبھی کبھی ہوا نکلتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اصح مذہب کے مطابق، اصح قول کے مطابق اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ آگے لکھتے ہیں وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ، وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ۔ اب خواتین کو ایسی کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ دَمٍ، بچی کی ولادت ہوئی
اور خون دکھائی نہیں دیا، خون دکھائی نہیں دیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں دو مسلک ہو گئے، کتنے مسلک ہو گئے؟ دو۔ فرماتے ہیں نفاس کا جو خون ہوتا ہے، نفاس کا خون، ایک تو حیض کا خون ہوتا ہے خواتین کے لیے، جو ہر مہینہ ایک ٹائم فکس رہتا ہے کہ اس مدت میں ان کا خون آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ غسل کر لیتی ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اور ایک نفاس کا خون آتا ہے جو ولادت کے بعد آتا ہے، تو ولادت کے بعد جو آتا ہے اس خون کی مدت جب ختم ہوتی ہے، غسل کر لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خون نظر نہ آوے تو کیا حکم ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاطاً غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ احتیاطاً غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غسل کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ ولادت ناقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اب بچی کی پیدائش ہوئی تو وہ ناقض وضو میں سے نہیں نہ ہے کہ غسل کرنا واجب ہے۔ یہ کن کا قول ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ غسل کر لیں۔ احتیاط کیا ہے؟ غسل کر لیں، تو اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب غسل کر لیں تو وضو بھی کر لیں، ہے کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں وَنِجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا كَدَمٍ وَقَيْحٍ وَقَيْءِ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ مِرَّةٍ إِذَا مَلَأَ الْفَمَ وَهُوَ مَا لَا يَنطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلَّا بِالتَّكَلُّفِ عَلَى الْأَصَحِّ۔ فقہا فرماتے ہیں یا ان دونوں کے علاوہ، یعنی پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے کوئی نجاست نہیں نکلی، ان دونوں کے علاوہ بدن سے کوئی بھی ایسی اعضا نکل گیا، جیسے کہ خون ہے، خون نکلا، یا پیپ ہے، زخم کا جو پیپ ہوتا ہے وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد ایسی جگہ کی طرف تجاوز کر گیا، وہ اگر نکل کے وہیں رک گیا تو کوئی پرابلم نہیں، نکلنے کے بعد ایسی جگہ کی طرف تجاوز کر گیا کہ جس جگہ کا وضو میں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس جگہ کا وضو میں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے خون ہے، خون یہاں سے نکلا، یہاں سے نکلا نا۔ اب یہ ہے کہ وضو میں آپ کا اتنا دھونا فرض ہے نا، یہ چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا کہنی سمیت، سر کا مسح کرنا، پیر کو ٹکنا سمیت دھونا، یہ تو فرض ہے نا، 4 چیزیں معلوم ہے نا سب کو۔ تو اب یہ جو ہے خون یہاں سے نکلا اور یہاں سے نکل کر کے بہہ گیا، تو یہ چیزیں دھونا فرض ہے، تو اب اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے پیپ، خون کی جگہ پہ پیپ جو ہوتا ہے، زخم پک جاتا ہے، پیپ نکلتا ہے، تو پیپ نکلنے کے بعد اگر وہ اپنی جگہ سے تجاوز کر گیا اور ایسی جگہ تجاوز کر گیا جس جگہ کا دھونا وضو میں کیا ہے؟ فرض ہے، تو بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ وقیحن، اور قے کرنا، منہ بھر کیا کرنا؟ قے کرنا، اس سے بھی وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وقیء طعام، قے میں کھانا بھی آتا ہے، جو آپ قے کرتے ہیں نا اس میں کھانا بھی آتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ او ماء، یا پانی آتا ہے نا، قے میں پانی بھی آتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ او علق، یا بستہ خون آتا ہے، جمع ہوا خون آتا ہے کبھی کبھی، تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ او مرۃ، یا ایسا پانی ہوتا ہے جو پتر کا پانی، جو اس کو کہتے ہیں قے والا جو پانی ہوتا ہے نا، بدبودار، وہ پانی بھی نکلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم الا بتکلف، یعنی اتنا پانی منہ میں آ گیا کہ آپ برداشت کر رہے ہیں، اس کو بھر گیا پانی ایک دم، مطلب منہ میں، ہے نا، بلا تکلف وہ آپ نہیں کنٹرول ہو پا رہا ہے، تو ایسے پانی کے منہ میں آ جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اصح قول کے مطابق۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں
وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِلَى إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَّاقِ أَوْ سَوَاهُ۔ پھر فرماتے ہیں کہ متفرق قید کو جمع کر دیا جائے، ہے نا، کبھی تھوڑا سا وہ آ گیا پتر آ گیا، یا تھوڑا سا کھانے کا قے آ گیا، یا تھوڑا مطلب پانی کا قے آ گیا، اس ٹائپ سے بھی اگر آ جاتا ہے بار بار کر کے اور اس کو جمع کر دیا جائے تو منہ بھر جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک تو پہلے یہ بتایا کہ منہ بھر قے ہو، کھانے کا قے ہو یا پانی کا قے ہو یا پتر کا قے ہو، یعنی بدبودار جو قے ہوتا ہے وہ تو بھرا ہوا منہ بھر کے ہو، بلا تکلف آپ کو پرابلم ہو رہا ہے کہ منہ کو کنٹرول بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس سے تو وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ لیکن دوسری صورت کیا بتا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا قے ہو، اگر اس کو جمع کر دیا جائے تو منہ بھر جائے۔ نہیں میری بات سمجھ، جیسے کھانے کا قے، پانی کا قے، پتر کا قے، ہے نا، اس ٹائپ کے قے کو تھوڑا تھوڑا ہو لیکن جمع کر دیا جائے تو منہ کیا ہو جائے، بھر جائے، تو ایسے قے سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَّاقِ أَوْ سَوَاهُ، یا خون نکلے، ہے نا، اور تھوک پر وہ خون کیا ہو جائے، غالب ہو جائے، تھوک پر وہ خون کیا ہو جائے، غالب ہو جائے۔ جب آپ تھوک پھینکتے ہیں تو تھوک کا رنگ جو ہے کیا ہو جائے، سرخ ہو جائے، تھوک کا رنگ کیا ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو ایسے خون کے نکلنے سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اگر خون غالب نہ ہو، خون اور تھوک برابر ہو جائے، خون اور تھوک کیا ہو جائے، برابر ہو جائے، اور جب تھوک پھینکتے ہیں آپ تو اس کا رنگ کیا ہو جائے، سرخ ہو جائے، اس کا رنگ کیا ہو جائے، سرخ ہو جائے، تب بھی ایسی صورت میں وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو کچھ صورتیں ہم نے آج آپ کو بتائی وضو کے ٹوٹنے کی، ابھی اور کچھ صورتیں باقی ہیں انشاءاللہ، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بات کریں گے، ہے نا۔ آپ کا مختصری وقت لیتا ہوں تاکہ آپ وقت نکال کر بیٹھیں اور مسائل یاد رہ سکے آپ کو، ہے نا۔ تو ان چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بات میری سمجھ میں آ گئی، کتنی چیزیں ہیں، پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیخانہ کے راستے سے ہوا کا بھی نکلنا، اس سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گندگی کے راستے سے گزرتے ہوئے نکلتا ہے، وہ ہوا گندگی کے راستے سے وہ ہوا گزرتے ہوئے نکلتی ہے، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ پیشاب کے راستے سے جو ہوا نکلتی ہے وہ گندگی کے راستے سے گزرتے ہوئے نہیں نکلتی ہے، اس لیے پیشاب کے راستے سے ہوا نکلنے کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن پیخانہ کے راستے سے ہوا نکلنے کی بنیاد پر وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ولادت کے بارے میں نے بتایا کہ ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ خون نظر آوے یا نہ آوے، لیکن اس سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ غسل کر لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ بہتے ہوئے خون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایسی جگہ گزر گیا وہ خون، ہے نا، جس جگہ کا وضو میں دھونا فرض ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ قے کے بارے میں نے بتایا کہ منہ بھر قے نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا تھوڑا تھوڑا قے ہو اور اس کو ملا دیا جائے تو منہ بھر کے مقدار ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے خون نکل آیا، ہاں، خون نکلنے کی صورت میں وہ خون مسوڑے سے نکلنا چاہیے، مسوڑے سے نکلنا چاہیے، تو غلبے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ غلبہ اگر خون کا ہو تو وضو ٹوٹے گا، یا برابر ہو تو وضو ٹوٹے گا۔ لیکن اگر مسوڑے سے خون نہیں نکلا، اوپر سے خون نکلا، ہے نا، اوپر سے خون نکلا، تو اس میں غلبہ اور برابر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غلبہ اور برابر کا اعتبار کب کیا جائے گا؟ جب مسوڑے سے خون نکلے گا، تب غلبہ اور برابر کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن اگر مسوڑے سے خون نہیں نکلا، اوپر سے خون نکلا، تو غلبہ اور برابر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ وضو کے کچھ مسائل ہم نے آج بیان کی انشاءاللہ عز و جل۔ اب اگلے جمعہ کو اسی طریقے سے اسی طرح نشست میں ہم بیان کریں گے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام باتیں یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد